چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت سے، پیار و محبت سے قرآن پاک کو سیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے، جو اس کو جتنا محبت سے، ذوق و شوق سے سیکھتا ہے، اللہ کا اتنا ہی اس پر فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی قرآن پاک کو سیکھنا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنا ہے، محبت کے ساتھ سیکھنا ہے، اچھے طریقے سے سیکھنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول کرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم نئی سورت سیکھیں گے۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 1، 2، 3 آیتیں پڑھیں گے۔ مل کر ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک آواز کے ساتھ پڑھیے گا اور اچھے انداز سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل، گڈ، یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل، مزمل، مزمل، میم مشدد ہے، ایک الف کا غنہ بھی کرنا ہے، زا مشدد ہے، رکیں گے مگر میم مشدد پر ایک الف کا غنہ بھی ہوگا۔ یا
أيها المزمل. يا أيها المزمل. ماشاء اللہ. یا تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، یا پر کھڑا زبر ہے اور ایک چھوٹی مد بھی دیکھ رہے ہیں. کیوں کہ یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو اسی کلمے میں لکھا ہوا ہے. جی ہاں، یہ یا جو ہے حرف ندا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، مگر لکھنے میں ساتھ آتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں یا اللہ، یا اللہ. اب بظاہر تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ساتھ ہی ہے، پر یا الگ ہے اور اللہ الگ ہو گیا. اسی طرح یا ایہا المزمل میں یا الگ کلمہ ہے، ایہا یہ الگ کلمہ ہے، اور المزمل یہ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یا پر کھڑا زبر، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا. اس لیے دیکھیں مد بھی چھوٹی ہے. اگر اسی کلمے میں ہوتی ہے، اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے، منفصل نہیں، اور متصل بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے چھوٹی مد ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور مد منفصل ہوگی، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات، اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. حمزہ یا زبر ای. اچھا، بعض بچے پڑھتے ہیں ایو، ایو، ایو نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے. یہ پڑھیں گے ایوہل. کیا پڑھیں گے؟ ایوہل. 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 گڈ، زبردست. یا مشدد رکھنا ہے، مگر اس میں جا جیسی جا آواز نہیں ہے. ایوہل غلط. ایوہل. ایوہل. گڈ. پھر ہا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزمل میں میم کو زا سے ملائیں گے، زا مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. پھر زا کو میم سے ملائیں گے، اور میم مشدد ہے، ایک الف کا غنہ بھی ہوگا. تو پڑھیں گے یا ایہا المزمل. یا ایوہا المزمل. اچھا، اب دیکھیں آپ نے آگے پیچھے آواز کی ہے، آواز آگے پیچھے ہوئی نا، ملا کر پڑھنا ہے. مل کر ایک آواز سے آواز کو ملانا ہے، اور میم لام زیر مل. ویسے تو یا ایہا المزمل ہے، لام پر پیش ہے، مگر ہم ساکن یہاں وقف کر رہے ہیں، وقف کرنے میں لام ساکن ہو جائے گا. یا ایہا المزمل. یا ایوہا المزمل. گڈ. قم اللیل. قم اللیل. قم اللیل. قم اللیل. الا. 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 قلیلا. 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 قم اللیل الا قلیلا. قم اللیل الا قلیلا. قم اللیل الا قلیلا. قم اللیل الا قلیلا. اب دیکھیں قم اللیل گر رہا ہے کیونکہ یہ علی نے، قم اللیل، اور پھر الا اوپر جا رہا ہے، ایک الف ہے، علی مدہ ہے. قلیلا 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل رہے ہیں، علی مدہ ہو رہا ہے. تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. آئیے اس کے قواعد سمجھتے ہیں. قاف، قاف پر پیش ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. میم کے نیچے بھی زیر ہے تو حرکات ہوئی، بغیر کھینچے ادا کریں گے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. مگر قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے، قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور قاف کی زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے. زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے. نرم حصے سے. یاد رکھنا ہے. میم کو لام سے ملانا ہے، لام مشدد، ذرا رک کر ادا کریں گے. لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر آگے، یا لین نرمی سے ادا کریں گے. دوسرے لام پر زبر ہے، پہلے لام پر بھی زبر تھا. لیلا. اب دیکھیں دوسرے والا جو لام ہے حرکت ہے، پہلے والے کے ساتھ تو یا لین ہو گیا تھا، تو دوسرے والے کے ساتھ حرکت ہے، کھینچیں گے نہیں. قم اللیل. قم اللیل. گڈ. الا میں یہ الف نہیں حمزہ ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائے یا جزم آ جائے، یہ الف نہیں رہتا، یہ حمزہ بن جاتا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ حمزہ ہے، اور پھر حمزہ کو لام سے ملائیں گے. الا، لام مشدد، مل کر پڑھ لیں. الا. الا. گڈ. لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. لام الف زبر لا، علی مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے. الا. الا. قلیلن سے قلیلا، قلیلن سے قلیلا. گڈ. قاف موٹا زبان کی جڑ تعلق نرم سے قاف ادا ہوتا ہے. لام یا زیر لی. اب دیکھیں یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ ہو گیا یا مدہ.
یہ کیا ہو گیا؟ یا مدہ اور یہاں تھا یا ساکن سے پہلے زبر، یہ تھا یا لین، کیا تھا یہ؟ یا تو لین یہ یا لین اور یہ یا مدہ، کوئی فرق ہوا؟ جی فرق ہوا، جی ہاں۔ یا مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، یا لین کو نہیں کھینچتے، جی ہاں۔ یا لین ہو، واو لین ہو، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے، مگر جب یا مدہ آ جائے، الف مدہ آ جائے، واو مدہ آ جائے، ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، مال الف وقف بالابدال، مال الف گڈ۔ قم اللیل الا قلیلا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص نصفہ او انقص نصفہ او انقص نصفہ او انقص منہ قلیلا منہ قلیلا منہ 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 قلیلا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا گڈ۔ اب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں نون پر یہاں آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم پچھلی آیت سے ملاتے ہیں تو ہو جائے گا قلیلاً نصفہ، قلیلاً، 2 زبر کی تنوین، جب کبھی تنوین آ جائے، جیسے 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو، نون ساکن تنوین کے بعد جب آگے حرف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، کوئی بھی حرف آ جائے، نون یا واو میم یا واو میم نون، یہ 4 حروف آتے ہیں یو من کے، تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے، اور اگر لام اور را آتے ہیں تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ملانے کی صورت میں۔ اگر ہم ملاتے نہیں ہیں، یہاں قلیلا پہ وقف کر دیتے ہیں، الف مدہ ہو گیا، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے، یہ الگ قاعدہ ہو گیا۔ اب نصفہ جیسے ہی پڑھیں گے تو یہ تشدید ختم، بظاہر لکھی رہے گی مگر پڑھنے میں اب نہیں آئے گی، تو نون کو صاد سے ملائیں گے، صاد حرف مستعلیہ میں بھی ہے، حرف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے۔ حرف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4 صاد، ضاد طا ظا، یہ 4 حروف ہیں، آپ نے یاد رکھیں، صاد، ضاد، طا، ظا، بس آپ نے یہ یاد کر لیے، ٹھیک ہے؟ ان کو حرف مطبقہ کہتے ہیں، ایکسٹرا موٹے حروف۔ حرف مستعلیہ تو 7 ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں، مگر یہ حرف مطبقہ اور زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، فا پر زبر حرکت ہے اور ہا پر الٹا پیش ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، کھڑی حرکات ہو یا حرف مدہ ہو، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو ہوتا ہے مد منفصل۔ کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے، پھر حمزہ ہے، اس کو خوب ظاہر کریں گے، واو کو نون سے ملانے ہیں، نون ساکن با قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، مگر اب یہاں مستعلیہ نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے نون ساکن با قاف حرف اخفا میں ہے، حروف اخفا میں، جو کہ 15 ہیں۔ اب نون ساکن با قاف حرف اخفا میں سے آئے تو اخفا کا غنہ کریں گے، اب دیکھیں گے کہ نون ساکن با قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، تو اب یہ قاعدہ کیا ہوگا؟ یہ غنہ پر کی طرف جائے گا۔ ویسے نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا آتے ہیں تو غنہ پر نہیں ہوتا، مگر مستعلیہ آتے ہیں تو اہل عرب تھوڑا پر کی طرف غنے کو لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے باریک بھی پڑھ دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، باریک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہے، اس کو ہم غلطی بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ مگر خوبصورتی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل عرب اس کو پر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو آواز آتی ہے اوینقص، اوینقص گڈ۔ قاف کو صاد سے ملانا ہے، قاف بھی موٹا، صاد بھی موٹا، اور منہ، نون ساکن کے بعد میم نون زیر من، نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا گیا، حرف ہلکی میں سے اظہار ہلکی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ اور دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، ہا پر پیش ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قلیلا میں جیسے اوپر تھا اسی طرح قاف زبان کی جر اور تعلق ہے، نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، لام یا زیر لی یا مدہ ایک الف کھینچیں گے، 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، مال الف وقف بالابدال، مال الف گڈ۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا یا ایہا المزمل یا ایہا
قم اللیل الا قلیلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ماشاء اللہ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ المزمل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی اور ہمارے ساتھ رہ کر اس کو اچھے انداز سے دہرایا بھی ہوگا۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے مزید توجہ کے ساتھ اچھے انداز سے سننا ہے، پڑھنا نہیں، پڑھ سکتے ہیں آہستہ دل میں، یہاں موجود بچے نہیں پڑھیں گے، مدنی چینل کے ناظرین اگر چاہیں تو ہلکی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، پر آپ توجہ سے پہلے سنیں گے نا تو آپ کی کئی غلطیاں درست ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المزمل کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی۔ اب یہاں موجود بچوں کی طرف پڑھیں گے اور ایک دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے، جی ہاں، قواعد کا، مخارج کا مقابلہ۔ ٹیم اے ریڈی ہے؟ جی ٹیم اے والے ریڈی ہیں؟ ٹیم بی سے پوچھ رہے ٹیم بی والے ریڈی ہیں؟ جی دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے۔ ٹیم اے بتائیے یا ایوہل، یا پہ کون سی مد ہے؟ سید عفان کے علاوہ کوئی بتائے نا، پھر مزہ آئے گا۔ جی سوچ رہے ہیں؟ جی ہاتھ کھڑا کیا ہے، مائک دیجیے گا، آگے بڑھا دیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فیضان۔ محمد فیضان بھائی بتائیے کون سی مد ہے یہ؟ مد منفصل۔ مد منفصل ہے، سوچ لیں۔ جی کیوں؟ حمزہ دوسرے کلمے میں۔ یہ تو لکھی ہوئی تو سامنے ایک ہی نظر آ رہی ہے، اسی کلمے میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نہیں، نہیں، الگ الگ ہے۔ الگ الگ ہے، یا الگ کلمہ ہے؟ جی ایوہا الگ کلمہ ہے؟ جی پکا؟ اور ہمارے فیضان بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف جائیں گے۔ یا ایہا المزمل، مزمل، زا اور میم میں کیا ایسا قاعدہ ہے جو ہم پڑھیں گے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ عبد القادر بھائی کون سا قاعدہ ہے زا مزمل میں؟ ز اور میم دونوں مشدد ہو رہے ہیں۔ دونوں مشدد ہو رہے ہیں، یعنی تشدید کے ساتھ۔ کیا کریں گے، جلدی پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ ز جلدی پڑھیں گے اور میم میں گنہ کریں گے۔ زا جلدی پڑھ دیں گے؟ صحیح پڑھیں گے۔ صحیح پڑھیں گے تو صحیح پڑھتے ہیں، غلط تو پڑھیں گے نہیں، تھوڑا بتائیں نا۔ ز میں گنہ نہیں کریں گے، میم میں کریں گے۔ مگر زا دونوں تو مشدد تو ہو رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، میم میں تھوڑا زیادہ گنہ۔ وہ تو ایک ساتھ ہی پڑھیں گے، الگ الگ تو کیسے پڑھیں گے؟ الگ الگ پڑھ کے مگر ساتھ ہی پڑھیں گے، ملا کر ہی پڑھیں گے۔ جی رضا بھائی کو مائک دیجیے گا، رضا بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ رضا بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ رک کر ادا کریں گے۔ رک کر ادا کریں گے، جی ہاں، یہ یاد رکھنا ہے پیارے بچوں، کوئی بھی مشدد حرف آ جائے وہ ہمیشہ رک کر ادا کرتے ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اچھا دیکھو، زا پر بھی تشدید ہے، میم پر بھی تشدید ہے، دونوں کو رکیں گے، مگر میم میں ایک قاعدہ اور ہوگا۔ کیا ہوگا اس میں؟ میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عبد القادر بھائی کیا ہو رہا ہے؟ میم مشدد ہے، جی ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، جی پکا؟ اور جواب درست دے دیا، ماشاءاللہ، 2 بندوں نے کمپلیٹ کیا ہے جواب، دیکھ لیں۔ اللہ، چلیں ٹیم اے سے اگلا سوال بتائیے، قم اللیل میں قاف کا مخرج ہے کیا؟ کاف پر ہے۔ مخرج بتانا ہے پیارے بچے، فیضان پر نہیں بتانا۔ حروف مستعلی میں سے۔ نہیں، یہ نہیں پوچھ رہا میں آپ سے، میں پوچھ رہا ہوں قاف کا مخرج ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ صرف سید عفان بتائیں گے اور کوئی بھی نہیں؟ چلے سید عفان کو مائک دیں۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے، یہ تھا مخرج۔ فیضان بھائی پتہ چل گیا؟
اور سید عفان کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف۔ لیلہ اور قلیلہ، لیلہ اور قلیلہ میں کی یا میں کیا فرق ہے؟ جی عبد القادر بھائی بتائیں گے بار بار، نہیں ہم کسی اور سے پوچھیں گے، کوئی اور بتائیں۔ آپ کو نہیں آ رہا؟ آپ کو بھی نہیں آ رہا؟ چلیں آپ بتا دو، رضا بھائی کو دے دیں۔ رضا بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ لیلہ کا لام لیلہ کلام، لیلہ کیا؟ چلے عبد القادر بھائی کو مائک دیں، آپ نے مائک لے لیا مگر بتا نہیں پا رہے۔ اللہ بھول گئے آپ۔ لیلہ میں یہاں پہ یا لین ہے اور قلیلہ میں یہاں پہ یا مد ہے۔ لیلہ میں یا لین ہے اور قلیلہ میں یا مدہ ہے، اور کیا ہوگا ان دونوں میں؟ قلیلہ میں گنہ کریں گے اور لیلہ میں گنہ نہیں کریں گے، نرم سے پڑھیں گے۔ گنہ کریں؟ کہاں گنہ کہاں کر رہے ہیں بھائی؟ قلیلہ میں کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف، اچھا قلیلہ میں ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے اور لیلہ میں دو الف کھینچ کے پڑھیں گے، لیلہ میں نرم سے پڑھیں گے، نرمی سے۔ نرمی سے پڑھیں گے۔ تین الف بھی نہیں کھینچنا، دو بھی نہیں کھینچنا، نہیں ایک الف بھی نہیں کھینچنا۔ نہیں۔ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ زبردست عبد القادر بھائی، بہت اچھے۔ اور ابھی بڑھتے ہیں، دونوں کے 20-20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ آخری سوال ٹیم اے سے۔ قلیلاً جب ملائیں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ جلدی سے بتا دیں، بتائیے سعید عفان، ادغام مال غنہ، سوچ لیں، سوچ لی۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال ٹیم بی سے ہے۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ یہ بتائیے اوین قس میں کون سا قاعدہ؟ اوین قس، اوین میں کون سا قاعدہ ہے؟ رک جائیے، آپ سے پوچھیں گے۔ جی نام بتائیے، نام بتائیے۔ محمد حسنین۔ اچھا محمد حسین، اب بتائیے کہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اقفا۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا؟ اچھا اخفا کی معنی کیا ہے؟ یہ تو نہیں آتا۔ اخفا کی معنی ہے، یہ چھوٹے بچے کو آ رہا ہے ادھر، اللہ آپ کو بھی آ رہا ہے، ان کو ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ رمضان۔ رمضان۔ رمضان کیا اخفا کی معنی کیا ہے؟ ایک الف۔ ارے ایک الف، اخفا کی معنی ایک الف تو ہے ہی نہیں۔ رضا بھائی کو دے۔ رضا بھائی کیا ہے اخفا کی معنی؟ نون کو چھپانا۔ چھپانا۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا، نون کو بھی نہیں، پہلے چھپانا۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا، پھر کس کو چھپانا ہے؟ یا نون کو چھپائیں گے، یہ یاد رکھنا ہے۔ صحیح آئندہ یاد رہے گا پیارے بچوں، آپ کو بھی یاد رہے گا، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی یاد رکھنا ہے۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا، اور نون کو چھپا کر غنہ ادا کرتے ہیں، یہ بات ہے۔ اور جواب درست دے چکے ہیں 30 پوائنٹ کے ساتھ۔ آج کا مقابلہ برابر ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ اور اب بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد فیضان بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اچھے انداز سے ٹھیک ہے۔ یا ایہا المزمل، یا ایہا المزمل، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقص منه قلیلا، نصفه او انقص منه قلیلا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا آخر میں قلیلا، بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، ایک الف سے زیادہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد حسنین بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حسنین بھائی سلو موشن میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جتنا رک کے پڑھیں گے اتنا ہی یہ ترتیل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایہا
نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا थोड़ा सा आपने मद जो है ना थोड़ी सी मद कमजोर की है हसनैन भाई ठीक है मद को खींचना होता है ठीक है निस्फहु अव इंकुस मिन्हु क़लीला نصفه أو انقص منه قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله. तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ दो नए बच्चों ने पढ़ा मोहम्मद फैज़ान भाई ने हैदर में पढ़ा और मोहम्मद हसनैन भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक इन्हें और हम सब को कुरान पाक को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ने वाला बना दे। आमीन. आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाय खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहते हैं आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया